مستقبل کو نقصان پہنچایا اور کس مقصد کے لیے؟ ریاست بچانے کے لیے. آج پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچا دیا. اور پاکستان کے اگر پی ڈی ایم حکومت نہ ہوتی تو پاکستان میں ایٹمی اثاثے بھی خطرے میں تھے. اگر ایک آدمی توشخانے سے گڑی چوری کر کے جس کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں 1.70 ارب روپے، وہ انہوں نے 30 کروڑ روپے میں دے دیا تو وہ تو ایٹم بم بھی بیچ سکتا ہے. مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہے کہ وہ آگے ایٹم بم، ایٹمی ہتھیار کو بھی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ ہوتی، یہ پارلیمانی نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے. یہ امیر المین بننا چاہتا تھا. کبھی سعودی نظام کی بات کرتے تھے، سعودی عرب کا، کبھی چائنا کا، کبھی ایران کا. یہ وہ بننا چاہتے تھے. اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے 20 سال میری حکومت ہوگی. کیوں؟ اس نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی میری مرضی کا آئے گا انشاءاللہ، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی میری مرضی کا ہوگا، نیب چیئرمین بھی میری مرضی کا ہوگا، چیف جسٹس بھی میری مرضی کا ہوگا، کیونکہ فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھجوا دی. یہ اس قسم کا آدمی آئین شکن بھی ہے. یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ میں فیصلہ، یہ آئین شکن بھی ہے. اس پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بننا چاہیے، جیسے مشرف کے خلاف بنا. یہ مشرف کا دوسرا بھائی ہے، لہذا اس نے یہ آئین شکن بھی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بددیانت بھی ثابت ہوئے. یہ فارن فنڈنگ کیس میں جھوٹا بھی ثابت ہوئے، چور بھی ثابت ہوئے. ہم نے نہیں کیا کیس، ہم نے نہیں کیا، اکبر بابر نے کی. توشخانہ کیس میں وہ جھوٹا ثابت ہوا. کل پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا خواجہ آصف کے خلاف جو انہوں نے حد کی عزت کیس کیا، وہ اپنا کیس گلے پڑ گیا. خواجہ آصف کی بات کی تائید ہوئی کہ یہ صدقے، خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے جو شوکت خانم کینسر اسپتال کی دنیا میں جمع کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، یہ اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے $3 ملین ایک دوست کی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کے طور پر استعمال کیا. پیسہ آپ دیتے ہیں خیرات کے لیے، زکوٰۃ، صدقہ، شوکت خانم کے لیے، وہ کاروبار کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں. یہ اس قسم کا آدمی ہے. تو لہٰذا آج جو معاشی تباہی بدحالی ہے، اس کا بنیادی وجہ اگر حقیقت سے ہم دیکھیں یہ عمران خان کی حکومت. مولانا صاحب، آپ کو جب پی ڈی ایم حکومت سنبھال رہی تھی تو عمران خان کے کیے گئے معاہدوں کا آپ کو نہیں علم تھا؟ اتنے سخت معاہدے انہوں نے کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی. تو مسلمان کیا ہمارے لیے دو راستے تھے. پی ڈی ایم جب حکومت میں جا رہی تھی وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ 3 سے 4 مہینے حکومت میں ہم ہوں گے، ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، کچھ قانون سازی ہے نیب کے حوالے سے وہ کریں گے. لیکن جب اندر گئے تو وہاں پاکستان معاشی طور پر اتنا تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دیوالیہ پن کے قریب تھا. اب ہمارے لیے دو راستے تھے، کیا ہم حکومت کریں گے یا چھوڑیں گے. اگر ہم حکومت کریں گے ہماری سیاست تباہ ہوگی، جیسے کہ میں نے کہا، آپ نے سوال بھی کیا. اگر ہم سیاست کریں گے پھر تو ریاست کو چھوڑنا پڑے گا. تو ہم اس مخمصے کے شکار ہو گئے، کنفیوز ہو گئے کہ سیاست کو بچانا ہے یا ریاست کو بچانا ہے. ابھی بھی آپ کنفیوژن میں ابھی اگر ہم عمران خان کے روش پہ جاتے تو ہم حکومت چھوڑ دیتے، تو نگران حکومت آتی. دنیا کے مالیاتی ادارے نگران اور عبوری حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت میں آج ہم ہیں. اس کا بنیادی وجہ. مولانا صاحب، ایک چیز چل رہی ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کی چند نشستوں پر انتخابات کے حوالے سے شیڈول کا اعلان بھی ہو چکا. مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی، لیکن زرداری صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم حصہ لیں گے اور ہم اپنے اتحادیوں کو اس پہ قائل بھی کریں گے. تو اس پہ کوئی موقف ہے؟ اس میں مولانا صاحب کا موقف بھی آج بھی وہی ہے کہ پی ڈی ایم کو حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اشرف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اشرف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. لیکن
جب حکمران اتحاد میں سب اکٹھے، پھر ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، ایک دوسرے کے موقف سننا چاہیے، تو انشاءاللہ ایک متفقہ فیصلہ آئے گی۔ فی الحال یہی ہے کہ ہم اس حکومت میں، اس بائی الیکشن میں جو قومی اسمبلی کی ہو رہا ہے، مولانا نے اعلان بھی کیا ہے کہ اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ اس سوال یہ جو کے پی کے اندر جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستانی طالبان ہے، پی ٹی آئی، افغانستان کے جو طالبان ہیں، یہ ایک ہی ہیں، ان میں فرق ہے دہشت گردی کہ اس کا بنیادی سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ 10 سال کے پی کے میں عمران خان کی حکومت، ان کی حکومت میں یہ دہشت گردی کیسے نمودار ہوئی، یہ جنگجو عناصر کیسے پیدا ہوئے؟ کیا یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی کہ ایم پی ایز وزراء باقاعدہ بتا دے رہے ہیں؟ خود وزراء نے اعتراف کیا ہے۔ کیوں آپ بتا دے رہے تھے؟ کیا صوبائی حکومت مذاکرات نہیں کر رہے تھے؟ کیا عمران خان نے صدر کو نہیں کہا کہ عام معافی کا اعلان کرے؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ 30 سے 40 ہزار جنگجو ہم واپس سیٹل کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا تو آپ نے اتنے بڑے مسئلے کو پارلیمنٹ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں پھر کہوں گا کہ نگران حکومت کا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ 10 سالہ حکومت میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کو وفاق سے 417 یا 471 ارب روپے ملے، 471 دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اور امن و امان کی بحالی کے لیے۔ آپ نے سی ٹی ڈی پر کتنا کام کیا؟ آپ صرف پشاور کو سیف سٹی نہ بنا سکے، جو پروجیکٹ تھا سیف سٹی بنانے کے لیے پشاور کو، اس کے لیے بھی آپ کام نہ کر سکے، تو 471 یا 417 ارب کہاں چلے گئے؟ زمین کہاں گئی یا آسمان چلے گئے وہ پیسے؟ تو لہٰذا یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ادھر لوگ 100 پولیس والے شہید ہوئے، 200 زخمی پڑے تھے، یہ سپریم کورٹ میں کڑا تھا کہ الیکشن کروائے، الیکشن نہ کروائے، یہ اس لیے تھا۔ تو لہٰذا آج اے پی سی ہو رہی ہے، کل جماعتی کانفرنس، یہ کہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بابا پشاور میں، خیبر پختونخوا میں کے پی کے لوگ شہید ہوئے، وہ خون میں لت پت ہے۔ 10 سال آپ نے حکومت کی، 2 بار انہوں نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ کے مطابق آپ ان کے آنسو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ اچھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو شامل کیا جائے، اعظم سواتی کو، پھر شرکت کریں گے۔ دیکھیے یہ ان شہداء کی توہین ہے، یہ وہ شہداء جو 100 شہداء ہوئے اور 200 زخمی فورسز کے عام لوگ، یہ اس کی توہین ہے، اور اس کا وتیرہ یہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ وزیر اعظم تھا، کشمیر کے مسئلے پر پوری قیادت بیٹھ گئی، یہ عمران خان نہیں تھا۔ کورونا کے مسئلے پر پوری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، یہ نہیں تھا۔ گلگت کے مسئلے پر پاکستان کی قومی سیاسی قیادت بیٹھے تھے، یہ نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کی سیاست اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے اور اپنے آپ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک ہی ہوس ہے، وہ کرسی اور اقتدار کا، بس باقی سارے لوگ مرے لیکن ان کو کرسی ملے۔ مولانا صاحب، جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا تو مہنگائی کی شرح ایسی رہے گی، بڑھے گی، یا کوئی آپ کی پالیسی کام دیکھیے وہ مہنگائی کی شرح بڑھے گی یا گھٹے گی، ہماری کوشش تو یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح گھٹ جائے، مہنگائی کم ہو جائے۔ یہی تگدو ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں جو ہم ہلا رہے ہیں اسی لیے ہلا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہو جائے، لیکن کوشش تو کریں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ تو آگے جا کے آپ کو الیکشن میں تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا سر؟ دیکھیے میں نے آپ کو اپنی بار وہی ایک سوال کرا، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا ہے، میں نے اپنی سیاسی مستقبل کو نقصان دیا ہے۔ آپ کوئی ایسا سیاستدان، آپ خود اندازہ لگائیے کہ میں اپنی سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہوں، داؤ پہ لگا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ 5 مہینے کی حکومت کے لیے نہیں، ریاست کے لیے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے وہ پاکستان میں 2-3 چیزیں، سی سی آئی پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کونسل، یہ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ جب تک پاکستان میں مردم شماری اور حلقہ بندیاں اثر نہیں ہوگی، الیکشن ناممکن ہے۔
تو یہ ایک آئینی دائرے کا فیصلہ ہے، ایک آئینی تقاضا ہے. سیلاب متاثرین آپ کے سامنے ہیں اور معیشت بدحالی آپ کے صامنے ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے الیکشن کب کرنا ہے. یہ صورتحال آئینی تقاضے، معاشی تباہی، یہ سب سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے سر. شکریہ. ملا کوئی چیز؟ جی کوئی چیز ملا؟ بہت کچھ ملا. کچھ سوالات ایسے تھے کہ جو ہمارے پاس نہیں تھے لیکن آپ نے واضح کر